ضیان یہ سب کچھ خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اریبہ کی گھبراہٹ اور بے چینی کے انداز کو بغور نوٹ کیا۔ کچھ لمحوں بعد ضیان نے ہمت کی اور گفتگو کا آغاز کیا۔ دیکھو اریبہ، آپ میری کلاس فیلو ہیں اور میں آپ کا دل سے احترام کرتا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کچھ باتیں ہمارے درمیان ہمیشہ مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرتی رہیں۔ ہم دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کو کمپٹیٹر سمجھتے رہے، لیکن شاید کبھی دوستوں کی طرح کھل کے بات نہیں کر پائے۔ اریبہ نے ایک ٹھنڈی نظر اس پہ ڈالی اور مختصر جواب دیا، مسٹر ضیان، میں جس معاشرے سے تعلق رکھتی ہوں وہاں لڑکی اور لڑکی کے درمیان دوستی جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی، اس لیے بہتر ہے کہ ہم صرف کلاس فیلو ہی رہیں۔ ضیان لمحہ بھر کو خاموش ہو گیا۔ اس نے گہری سانس لی اور نگاہیں کھڑکی کے باہر رات کے اندھیرے اور بارش پہ جما دیں، مگر الفاظ لبوں تک آ کر رک گئے۔ ضیان الوی نے گاڑی کے اسٹیریو پہ انگلیاں چلائیں۔ ہلکی سی دھن کے ساتھ ایک سونگ ابھرا، ہے کیا کیا سماجت میرے درد میں گم، کبھی تم نظر اٹھا کے تو دیکھو۔ الفاظ نے گاڑی کے ماحول کو یکدم بدل ڈالا۔ اریبہ کے دل میں جیسے ایک انجانا سا خوف اترنے لگا۔ وہ اور بھی سکڑ کر بیٹھ گئی۔ تیز اے سی کے باوجود اس کے ماتھے پہ پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ یوں لگ رہا تھا یہ سونگ سیدھا اس کی روح میں اتر رہا ہو۔ اریبہ نے جلدی سے نظر چرا کے کھڑکی کے شیشے سے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں ابھی بھی شیشے پر اپنا نقش بنا رہی تھیں۔ اندھیری رات اور اس میں بجلی کی روشنیوں کی پرچھائیاں ایک انکہی کہانی لکھ رہی تھیں۔ اس کے دل میں بس ایک ہی دعا تھی کہ یہ سفر جلد ختم ہو جائے اور یہ غربت کہیں اس کی کمزوری نہ بن جائے۔ اس نے بیگ سے موبائل نکالا۔ امی کی مسلسل مسڈ کالز دیکھ کر خود سے خفا ہو کر سوچا، میں اطلاع دینا ہی بھول گئی۔ اس نے فوراً کال ملائی، مگر لائن بند جا رہی تھی۔ اسی لمحے اس کی بے چینی اور گھبراہٹ اور بڑھتی گئی۔ ضیان خاموشی سے اسے دیکھی جا رہا تھا۔ وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ اس نے سونگ بند کر دیا، جیسے وہ اریبہ کو کمفرٹ فیل کرانا چاہتا ہو۔ وہ بات کرنے کی کوشش کرنا چاہتا، لیکن دونوں کے بیچ میں ایک اندیکھا سا پردہ کھنچا ہوا تھا۔ یہ وہی ضیان الوی تھا جس پر آج تک کسی حسین چہرے کا جادو نہ چل سکا، لیکن آج یہ سادہ سی ادھوری باتوں میں الجھی ہوئی لڑکی اس کے دل پہ یوں قابض ہو رہی تھی جس سے ضیان کو خود سے بھی ڈر لگنے لگا تھا۔ یہ کیسا جذبہ ہے اور یہ کیسی بے بسی ہے؟ کیوں لگتا ہے کہ یہ لمحہ رک جائے اور یہ فاصلے کبھی نہ رہیں؟ وہ جان بوجھ کر ہر سوال کا مختصر جواب دیتی۔ ضیان کو احساس ہوا کہ وہ اس کے قریب ہونا چاہتا ہے، لیکن وہ ہر بار ایک قدم پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ ضیان نے ہلکی سی بریک کے ساتھ گاڑی روکی۔ اریبہ کی آنکھیں بند تھیں، شاید لمحہ بھر کو نیند نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا تھا۔ ایک جھٹکے سے گاڑی رکنے پر اس نے چونک کر آنکھیں کھولیں۔ اس کی نظریں سیدھی ضیان پہ جا ٹھہریں۔ ضیان نے ہلکی سی اسمائل دی اور گاڑی کے سامنے بنی کافی شاپ کی طرف اشارہ کیا۔ 2 منٹ ویٹ کرو، آتا ہوں۔ اریبہ خاموشی سے شیشے کے پار دیکھتی رہی۔ باہر بارش کی ہلکی سی فوار اب بھی جاری تھی۔ دور سڑک پر پیلے کمکم کی روشنی گہرے آسمان کے نیچے پانی کے قطروں پہ چمک رہی تھی۔ روڈ پہ چلتی گاڑیوں کی ریفلیکٹ کرتی لائٹس جیسے بارش کے ساتھ رقص کر رہی ہوں۔ اریبہ کچھ دیر کے لیے ان مناظر میں گم سی ہو گئی، لیکن اس کو بار بار گھر جانے کا خیال عجیب سے کچوکے لگا رہا تھا۔ امی کتنی فکر کر رہی ہوں گی، یہ سوچ کر اس نے گھڑی پہ نظر ڈالی۔ 2:10 کا ٹائم تھا۔ چند لمحوں بعد ضیان واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں 2 کافی مگ تھے اور کھڑکی کے راستے اریبہ کی طرف سے ایک کپ بڑھایا۔ لیجیے محترمہ، آپ کے لیے۔ اریبہ نے ہلکی سی اسمائل کے ساتھ کپ تھاما اور بس اتنا کہا، تھینکس۔ ضیان ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کپ کا ڈھکن کھولتے ہوئے اس نے ایک چسکی لی اور پھر آہستہ سے بولا۔ آواز میں وہی نرمی تھی جیسے کوئی ادھوری بات مکمل کر رہا ہو۔ تم جانتی ہو، کافی بھی زندگی کی طرح ہوتی ہے۔ پہلا گھونٹ ہمیشہ تلخ لگتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہی ذائقہ عادت بن جاتا ہے۔ شاید اسی لیے کچھ تلخیاں ہمیں بدلنے کے لیے آتی ہیں۔ اریبہ نے کافی کپ کو اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ بھاپ کے ساتھ نکلتی خوشبو جیسے اس کے دماغ کو پرسکون سی کر گئی۔ اس نے ایک لمحہ ضیان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سکون، ایک گہرائی تھی۔ اریبہ نے نظریں جھکا لی، آہستہ سے بولی، لیکن کچھ ذائقے جتنی بار چکھو کبھی میٹھے نہیں لگتے۔ ضیان نے ایک پل کے لیے مسکرا کر باہر دیکھا۔
بارش کی بوندیں شیشے پہ بہہ رہی تھیں، جیسے ہر قطرہ کوئی پرانی یاد مٹا رہا ہو۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے۔ اچانک اریبہ نے اپنی نظریں سامنے جماتے ہوئے آہستہ سے کہا، آپ مجھے پلیز اگلے اسٹاپ پہ اتار دیجیے گا، میں وہاں سے آٹو لے لوں گی۔ ضیاء نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا اس وقت رات کو؟ بارش میں؟ کیوں؟ اریبہ نے نظریں نہیں ملائیں، بس مدھم سی آواز میں کہا، میرے محلے میں اگر کسی اجنبی کی گاڑی سے مجھے اترتا دیکھا گیا تو امی کو بہت کچھ سننا پڑے گا، اور یہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ ضیاء لمحہ بھر کے لیے خاموش ہو گیا۔ اسے پہلی بار سمجھ آیا کہ اریبہ کی دنیا کتنی مختلف ہے۔ وہ جس معاشرے میں جی رہی ہے وہ ضیاء کی دنیا سے بالکل الگ تھا۔ اس نے چاہا کہے کہ تمہیں کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ الفاظ اس وقت اریبہ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ بس گاڑی بارش میں آگے بڑھتی رہی، دونوں کے درمیان خاموشی اور فاصلے کے ساتھ۔ سفر اپنی آخری حد کو چھو رہا تھا اور وہ آخری اسٹاپ آ ہی گیا۔ ضیاء نے بھاری دل کے ساتھ گاڑی کو بریک لگائی۔ آہستگی سے کار سے باہر نکل کر اس نے اریبہ کے لیے دروازہ کھولا۔ اریبہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ لمحے بھر کو وہ سوچ بھی نہ پائی کہ ضیاء یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے۔ وہ جھرجھری سی لے کے سنبھلی اور جلدی سے بیگ اٹھایا۔ گاڑی سے باہر نکلی تو ضیاء نے فوراً ایک آٹو روکا۔ اریبہ آٹو میں بیٹھی۔ جاتے وقت اس نے شکریہ بھری نظروں سے لمحہ بھر کے لیے ضیاء کی طرف دیکھا۔ وہ لمحہ ضیاء کے لیے سارے سفر کا حاصل بن گیا۔ ضیاء نے اسے اپنی آنکھوں میں قید کر لیا ہو جیسے، اور رکشہ آگے بڑھ گیا۔ بارش اور تیز ہو گئی۔ اس نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کی اور فاصلے سے اریبہ کے آٹو کو فالو کرنے لگا۔ سڑک سنسان تھی، ابھی صرف 10 منٹ کا سفر باقی تھا، مگر اریبہ کا دل دھڑکنے لگا کہ اتنی رات گئے وہ کبھی اس راستے پہ اکیلی نہیں آئی۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگنے لگی، اللہ ایک دفعہ مجھے خیریت سے گھر پہنچا دے۔ آٹو ایک لمبی اور تنگ گلی میں داخل ہوا۔ اریبہ نے جیسے ہی پہچانی ہوئی دیواروں کو دیکھا، اس کے دل کو کچھ حوصلہ ہوا۔ آٹو رکا، وہ جلدی سے اتری، مگر روشنی کی کمی کی وجہ سے گلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی فراک کا دامن سمیٹتے ہوئے احتیاط سے قدم اٹھائے۔ اچانک پیچھے سے ایک کار کی تیز ہیڈ لائٹس نے گلی کو روشن کر دیا۔ روشنی کے ساتھ ساتھ بارش بھی اب زوروں پہ تھی۔ اریبہ مکمل بھیگ چکی تھی، مگر اس روشنی نے اس کے قدموں کی مشکل آسان کر دی۔ وہ دروازے تک پہنچی اور بیل پہ ہاتھ رکھا۔ پیچھے سے آنے والی کار کی تیز روشنی اب اس کی رہنمائی کر رہی تھی، مگر روشنی اتنی زیادہ تھی کہ گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔